أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والوسيلة والفضيلة وبعث وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله وافتح لنا أبواب رحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیو، دوستو، آج کے جمعہ کا مقصد ہے، موضوع ہے فلسفہ قربانی. قربانی کا مقصد، قربانی کا فائدہ اور قربانی کس لیے کی جاتی ہے. آج اس جمعہ میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. یہ چیز مسلم ہے اور پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیم ہے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک نشانی ہے. ان کے ہاتھوں سے جاری ہوا یہ سلسلہ، یہ سنت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کر دیا، جائز کر دیا. پچھلے انبیاء کی ہر چیز ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. مثلاً پچھلے انبیاء میں 2 نمازیں ہوتی تھیں اور 2 رکعت ہوتی تھی. ہمارے لیے اللہ نے 5 نمازوں کو مقرر کر دیا. پچھلی امت حضرت موسیٰ کی یا حضرت عیسیٰ کی، ان کے لیے 40 روزے، ہمارے لیے 30 کر دیے. پچھلی امتوں میں غنیمت جو کافروں سے چھینی جاتی تھی، حرام تھی، استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس امت میں اس کو جائز قرار دے دیا.
پچھلی امتوں میں اگر پیشاب یا خون لگ جاتا اس جگہ کو کھرچنا پڑتا، اس امت میں دھونے کا حکم ہو گیا۔ اسلام نے ہر اس حکم کو جو پچھلے انبیاء کا تھا وہ حکم اس امت میں مشروع نہیں کیا، لیکن قربانی وہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں مشروع اور سنت بنا دی ہے۔ سنت کا معنی ہے جاری کرنا، لفظی معنی جس پہ چلا جائے، اور شرعی لحاظ سے سنت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، آپ کے زمانے میں ہوئی ہو، آپ نے منع نہ کیا ہو، یا آپ کے صحابہ نے اس کو کیا ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ مثلا نماز کی، فجر کی 2 پہلی رکھتے ہیں، یہ سفر میں بھی حضرت رسول اللہ نے نہیں چھوڑی اور صحابہ کرام نے اس پہ پابندی فرمائی، یہ ہمارے لیے سنت بن گیا۔ اسی طرح یہ قربانی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کی اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس کو کیا، ہمارے لیے یہ ایک سنت، ایک طریقہ، ایک حجت، ایک دلیل بن گئی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کا فرما بردار ہونا، قربانی، چھری چلانا، عید پڑھنا، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، قیام، رکوع، سجدہ، صدقات، خیرات، کائنات کی ہر عبادت، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایک اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے اپنے مفادات کو قربان کرنا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کر لینا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے جہاں کہہ دیا وہاں کر لیا، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک گئے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ، قربانی کا ہو یا عبادت کا، روزے کا مسئلہ ہو یا حج کا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لینا، اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے نکال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ خشیت الہی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ جی آپ کبھی جنگل سے گزرے ہیں، جھاڑیوں میں سے؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا تاکہ کسی جھاڑی میں اٹک نہ جائے، کوئی کانٹا وہاں پھنس نہ جائے۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی اللہ کا تقوی ہے، خشیت الہی ہے کہ دنیا میں سے بچا کے، گناہوں سے بچ کے، خواہشات سے بچ کے اپنے مقصد کی طرف جانا، اللہ سے ملاقات ہو جانا۔ یہی قربانی کا مقصد، یہی قربانی کا منہج ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے، یہی اس کی سمجھ ہے۔ اس سنت کو کرنے کا فائدہ تبھی ہے جب اپنے اندر اللہ کا ڈر لایا جائے، جب لوگوں کے مفادات کو دیکھا جائے، اپنا مفاد نہیں، لوگوں کے مفاد کو دیکھا جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، میری زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے۔ آج جب ہم اپنے گریباں میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو شاید سوچنے پہ ہم مجبور ہوں کہ اس دور کے شاید بالکل رہے ہوئے مسلمان بھی ایسے نہ ہو۔ اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جو ہم میں سے لیٹ نماز پڑھتا تھا، نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں، جو دیر سے آتا تھا وہ منافق ہم اسے سمجھتے تھے، ہم اسے منافق سمجھتے تھے۔ تو ہمارا شمار کس کتار میں ہے؟ کون سی کھیت اور کون سی مولی؟ ہمارا اور صحابہ کرام کا زمین و آسمان کا فرق۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اگر صحابہ جیسا ایمان ہے پھر رہنمائی پہ ہے، پھر ہدایت پہ ہے، اور یہ قربانی اس کا بھی یہی مقصد ہے، اپنے دل کو اللہ کے مطیع کر لینا۔ وہ جہاں چھری چلتی ہے وہ میرے مفاد پہ چلتی ہے، وہ جو کلمات کہے جاتے ہیں قربانی کے موقع پہ اس کا مقصد ذہن میں بٹھائیں اور پھر قربانی کریں، اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ مقصد بھول گیا جو قربانی کا ہے، اس کا مطلب اگر بھول گیا، پھر یاد رکھیے نہ قربانی کا فائدہ ہے نہ کسی عبادت کا فائدہ ہے۔ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح اکیلے ڈٹ جانا، کافروں کے مقابلے میں، گھر والوں کے مقابلے میں، رسومات کے مقابلے میں، معاشرے کی خرافات کے مقابلے میں، دنیا جہان سے بیگانہ جو اللہ سے کرنے والی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کرنا۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں نے ہجرتیں نہیں کی، ایسے ہی علاقے نہیں چھوڑے، ایسے ہی اپنے وطنوں کو خیر آباد نہیں کہا، ایسے ہی اللہ کے رسول سے پہلے کے زمانے جو تھے آرے میں رکھ کے چیر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی توحید سے باز نہ آتے، اپنا دین نہ چھوڑتے۔ یہاں ٹکے ٹکے پہ لوگ بک جاتے ہیں، یہاں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، یہاں 200-400 روپے کے پیچھے قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں مساجد میں آ کے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یہاں اتنے ہم گرے ہوئے ہیں چند روپے ٹکوں کی خاطر چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہاں دکاندار قسمیں کھا کے کہتا ہے جی اتنے کا مال لیا ہے اور اتنے کا ہوتا نہیں ہے، جھوٹ کما کے دوزخ کا ایندھن اپنے پیٹ میں ڈالنا۔ میرے بھائی ایسے پیسوں سے، ایسے کاروبار سے اگر قربانی کی جائے کوئی فائدہ نہیں، اور قربانی تو ہے دل کے خلوص کا، اور یہاں تک کہ اگر آپ غریب ہیں نہیں کر سکتے، اپنے دل میں تقوی رکھیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، تو عید والے دن، قربانی والے دن آپ کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے، قربانی کا ثواب مل جائے اگر دل میں ڈر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو وہاں اللہ سے ڈر۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میں اگر اکیلا ہوں پھر؟ فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ آدمی لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا کہ فلاں کی نظر نہ پڑ جائے، فلاں کی نظر نہ پڑ جائے، اور تنہائی میں ایسے ایسے درویش، ایسے ایسے داڑھی رکھنے والے، ماتھوں پہ محراب پڑے ہوئے تہجد گزار ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرم آ جائے۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہری اعلانیہ گناہ کرنے والے قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ میرا رسول فرماتے ہیں، فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کو معاف کر دیا گیا، الا المجاہرون، مگر مجاہر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجاہرون کون ہے؟ مجاہرون کون ہیں؟ میرا رسول فرماتے ہیں، میرا مقدس پیغمبر فرماتے ہیں، میرے محترم اور میرے محتشم پیغمبر میرے رسول میرے مکرم فرماتے ہیں، شاف محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو رات کو گناہ کرتے ہیں اسے چھپاتے نہیں، دن میں آ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ اس دن کی مناسبت سے، اس قربانی کے لحاظ سے سوچیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے مقام ہیں، اور اعلانیہ گناہ بھی کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس امت کو جتنا نقصان 2 کلمات نے پہنچایا کسی اور چیز نے نہیں، کہ جی اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ 2 کلمے کہہ کے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں جبار اور قہار ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھیے، اسی لیے نماز میں مزہ نہیں آتا، اسی لیے لمبی قرات ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے لمبی نماز ہو جائے اعتراض ہوتے ہیں، اسی لیے کبھی گرمی کا مسئلہ کبھی سردی کا مسئلہ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کہتی تھی کہ جا اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون،
تو اور تیرا رب جائے لڑائی کرے، جہاں جب فتح ہو جائے پھر ہمیں بلا لینا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ پرانے دور میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کے دور میں بڑا سکون تھا، آپ کے دور میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ساتھی ایسے ملے، اگر میں کہتا ہوں چلو چلیں لڑنے، کہتے ہیں سردی کا موسم ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے میرے دور میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھیے، ہر وقت اللہ کا ڈر رکھیں، وقتی فائدے کے لیے اللہ کو بھول نہ جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرا رسول کی زبانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، ایک دن آئے گا اللہ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دے گا، اور جو بندہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ ایک دن آتا ہے لوگوں کو اس پہ راضی کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ساری عبادات کا ایک ہی مقصد ہے، میرے اللہ کی خوشنودی، میرے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر وہ میرا مولا راضی ہو گیا، میری دنیا بھی اچھی، میری آخرت بھی اچھی، میری موت آئے مجھے کوئی فکر نہیں۔ پھر جب میرا مولا راضی ہو گیا، پھر میرے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے نہ کرے، میری اولاد میرا نام لے نہ لے، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میری زندگی میرے اللہ کے مطابق ہے، میری چال ڈھال، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری عبادات، میری قربانی، یہ سارا اللہ کے، اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ چاہے میں غریبی آدمی ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، اگر میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے، وہ میرا ایسا مولا ہے کہ رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک عورت نے پرانے زمانے میں، ایک عورت، زنا کار عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں اسے معاف کر دیا۔ کس دل سے، کس کیفیت کے ساتھ آپ قربانی کرتے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ وہ دیکھتے ہیں، بس اللہ کو وہی چاہیے، اللہ کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سارا کچھ رائے گاں جاتا ہے، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی قربانیوں کی، اللہ کو ضرورت ہے تو دل میں تقوی کی۔ حلال پیسے سے کیا ہوا جانور، وہ میرے اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے بچائے، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور پھر ایک صحابی اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، میرا رسول فرماتے ہیں ابو ذر تو اکیلا رہے گا۔ کسی نے پوچھا ہے صحابی رسول آپ اکیلے پڑے ہوئے ہیں، تو ابو ذر آپ وحشت میں رہتے ہیں، تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے رسول کی یہ وصیت کہ بولنا چپ رہنے سے زیادہ قابل گرفت، خاموش رہنا بولنے سے زیادہ قابل ثبوت اللہ کو پسند۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک کلمہ میرے رسول فرماتے ہیں، بسا اوقات بندہ بات کر دیتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، لا یبالی لہو، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پھینک دیتے ہیں، آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا کلمہ آدمی کہہ دیتا ہے، مثلاً ایسا کلمہ جس سے سارے ناراض ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائے، وہ ایک کلمہ اسے جنت میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ قربانی جو ہے میرا رسول نے کی ہے، اور رسول کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ انی وجہت، یہ جو کلمات میں کہہ رہا ہوں یہی قربانی کا فلسفہ ہے، اور دعا قربانی یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ انی وجہت، آپ سارے یاد کریں اس دعا کو، باقی انگلش کا علم ہے، فارسی جانتے ہیں، میتھ جانتے ہیں، جی کیمسٹری، بایو، دنیا کے علوم پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں ہے تو اللہ کے کلمات کو یاد کرنے میں نہیں۔ قربانی کی دعا نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، پھر نماز کی دعائیں نہیں آتی، حتیٰ کہ پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر یہ یاد کر لیا جائے یہی سرمایہ حیات، پھر بعد میں رسمیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جب مر جائیں کسی ختم کی ضرورت نہ پڑے، کسی قرآن خوانی کی ضرورت نہ پڑے۔ جب میں قبر میں ہوں، اگر میں نے یہ یاد کیا، اسے پڑھا، اسے سمجھا، اس کا مطلب سمجھا، اپنے دل میں بٹھایا، اس پہ عمل کیا، پھر مجھے کوئی اور ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔
رسول جب قربانی کرتے آپ نے دعائیں بتائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو متی کر لیا اس ذات کی طرف جس نے اس کائنات آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیایا میری زندگی، وہ مماتی میری موت، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والا۔ اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے آئی ہے، تیرے لیے میں نے کر دی۔ اللہم منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میرے طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب صرف اسی ترجمے کو لے کے ساری زندگی گزاری ہے۔ شرک جائز نہیں، لا شریک اللہ، خود کہہ دی، لا شریک اللہ خود کہہ دیا۔ کسی آستانے کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ڈائریکٹ پہچانا جا سکتا ہے۔ لا شریک لہو لا مثل لہو لا نظیر لہو، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اس کو وہ ہر ایک کی سنے، وہ سوئے ہوں کی سنے، وہ دل کے خیالات کو جان لے، وہ ایک بے جان چیز کو جان لے۔ ایک درخت ہے، یہ درخت جسے جمادات کہتے ہیں، اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں، پتھر ہے، اس پتھر کے اگر احساسات ہوں تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ مولا ساری کائنات کی بولیاں جانتا ہے، اور اس کا ڈر ہمارے دل میں نہیں، اس کا ڈر ہمارے دل میں نہیں۔ جاگتے اٹھتے لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، ایک ہی گھر میں رہنے والی بہویں اپنے سسر کے خلاف، ساس کے خلاف، اپنے ساتھ والی بہنوں کے خلاف، اپنے بھابجوں کے خلاف، اپنے بہنوئیوں کے خلاف سازشیں، کالا علم، جادو ٹونا، کسی کی زندگی کو خراب کرنا۔ میرا رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کی دنیا کو خراب کر دیا، اللہ اس کی آخرت کو خراب کر دے گا۔ جو کسی کا گھر اجاڑتا ہے، ایسے ایسے معصوم لوگ روتے ہوئے دیکھے کہ ساری زندگی کالے علم کے سائے تلے، پورے گھر میں کبھی خوشحالی نہیں ہے، روتے کرلاتے، اور کرنے والے کافر۔ میرا رسول فرماتے ہیں جادو کرنے والا کافر، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ یہ جتنے چلے کاٹنے والے، دریاؤں کے کنارے بیٹھنے والے، درگاہوں پہ بیٹھنے والے، دم درود کرنے والے، تسبیحات کے من کے گرانے والے، سارے ناجائز کام کرنے والے، اور جس علم کو روحانی علم کہتے ہیں، دراصل وہ شرکیہ علم۔ میں جانتا ہوں روحانیت کو اللہ کے فضل سے، مجھے علم ہے ان وظائف کا جو یہاں کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ، روحانی علم کے نام پہ، یہ سارا شیطانی علم ہے۔ واسطے ڈالے جاتے ہیں، فرشتوں کے واسطے، اصحاب کہف کے واسطے، 7 بندے اصحاب کہف کے، ان کے نام لے لے کے واسطے، جبریل کا واسطہ، میکائیل کا واسطہ، اسرافیل کا، اسرائیل کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، چند محافل منعقد کر کے رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارے کام شرکیہ، اور پوچھتے ہیں مسائل قربانی کے۔ میرا بھائی، تقوی کا سب سے بلند معیار ہے توحید، موحد ہونا، قربانی کرتے ہوئے اپنے ایک اللہ سے ڈرنا۔ بس اللہ کی قسم ہے، دنیا جہان کے جتنے دیوتا ہیں، جتنے خدا بنے ہوئے ہیں، مجھ غریب کی ایک ٹانگ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ رکھ کے قربانی کرنا۔ اور یہاں کیا ہے، فلاں سے بھی ڈرتے ہیں، فلاں سے بھی ڈرتے ہیں، فلاں کی نظر کا وہاں اثر ہے، فلاں کے چہرے کا کمال ہے، جی مرشد کی یاد آئی، مرشد کا نام رکھ لیا، آرام گاہیں بنائی ہوئی، درختوں پہ دھاگے باندھے ہوئے، قبروں کو سجدہ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں سے دلیلیں دیتے ہیں،
قرآن کی آیات پڑھ کے دلیلیں دیتے ہیں. وہ قرآن جو لوگوں کو ایک اللہ کی حکمرانی میں دینے کے لیے آیا، اس قرآن میں سے شرک کو تلاش کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور آدمیوں کے عقیدے ایسے بنے ہوئے، ساری عمر کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے، اور یہ قربانی کرتے ہیں. میرے بھائی، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی قربانی قبول نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک معاف نہیں کرتا. یہاں میرے بھائی سمجھتے ہوں گے، دیکھو جی فرقہ پرستی ہے. بھائی اللہ کی قسم ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی میرا گروہ مسلک نہیں ہے. مسلکوں میں وہ پڑھتا ہے جس کو حضور سے عقیدت نہ ہو، جماعتوں میں وہ پڑھتا ہے جس کو حضور کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہو. مجھے میرے پیغمبر کا سہارا کافی ہے، مجھے میرے اللہ کا سہارا کافی ہے. جب میں نے عبادت کرنی ہو، مجھے کسی کے طریقے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے رسول کے طریقے کی پرواہ ہے. پھر میں اپنی مسجد، حتیٰ کہ میرے والد شیخ الحدیث، میں اپنے والد کے بھی طریقے کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ عقیدے کے مسئلے میں، تقوی کے مسئلے میں، پرہیزگاری کے مسئلے میں اپنے خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی جماعت کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں جمعے میں کوئی بات ہو جائے، او جی میرے مسلک کے خلاف، ہائے میرے اور تیرے مسلک کی حقیقت ہے ہی کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ وہاں نبی بھی کہہ رہے ہوں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی. میرے بھائی، یہ پیر اور درویش کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہاں انبیاء کی یہ حالت ہوگی. اس اللہ کے مقصد کے لیے قربانی ہے، بس صرف اسی کا ڈر رکھتے ہوئے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کا مقابلہ کر سکے. میں جب عبادت کروں تو میرے اللہ کا بس خیال ہے. میں سجدہ کرتے ہوئے میرا ایک آنسو کا قطرہ آ جائے، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میرا اللہ راضی ہو جائے. مقصد جنت بھی شاید نہ ہو، مقصد میرے مولا کو راضی کرنا ہے. مقصد شاید صرف میرے مولا کو راضی، شاید نہیں یقیناً میرے مولا کو راضی کرنا ہے. اور اسی نظریے پہ قربانی کریں، اسی نظریے پہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. زندگی کے کسی موڑ پہ جب اللہ کا ساتھ شرک ہوتا دیکھیں، اس کی مخالفت کریں، چاہے جان ہی چلی جائے. میرا رسول ایک صحابی کو کہتے ہیں لو قطعت او حرکت، اے میرے صحابی اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، اپنے رب کی توحید سے باز نہ آنا. یہ ہے قربانی کا اصل مقصد. میرے بھائیوں، فرقوں سے نکلیے، فرقوں سے نکلیے، محمدی بن جائیے، میرے رسول کے دین کو تھامیے. بس چھوڑیے کتابوں کو، یہ کتاب میرے رسول کی طرف سے ہدایت، یہ نور، یا پھر اس کی احادیث. بس یہ ہے دین. کسی بزرگ کا قول دین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میرے رسول کے خاندان میں سے کیوں نہ ہو. اور یہ طریقے جو کرنے ہیں، قربانی کا طریقہ بھی میرے رسول کا بتایا ہوا. عقیدہ صرف ایک ہی ہے، میرا اللہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قربانی. وہ مفادات پہ بھی چھری پھیری تو اللہ کے کہنے پہ. انسانیت، اور انسانیت کیا سکھاتے؟ انسانیت پیدائش پہ جان لے یا موت پہ جان لے. جب پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ بے پرواہ دنیا سے مرتا ہے، بے پرواہ دنیا سے. نہ پیدا ہوتے ہوئے اسے کسی واسطے کی ضرورت، نہ مرتے ہوئے کسی واسطے کی ضرورت. لائیے دنیا میں سے درویشوں کو. کون ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے؟ جو پیدائش کے وقت بولتا ہو، کھاتا ہو، پیتا، جو بے نیاز نہ ہو. ساری کائنات جو بے نیاز، دنیا میں مجھے لائیے ایسا دکھائیے. بے نیاز صرف میرے اللہ کی ذات، اور اسی کے سہارے پہ یہ ساری عبادات. صرف قربانی نہیں، ساری عبادات صرف اسی کے سہارے پہ، اسی کے بھیجے ہوئے طریقے. کبھی اس نے اس طریقے کے لیے حضرت نوح کو بھیج دیا، کبھی اس طریقے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیج دیا، کبھی الیاس کو بھیج دیا، کبھی یسع کو بھیج دیا، کبھی ذوالقرنین کو بھیج دیا، کبھی موسیٰ کو بھیج دیا، کبھی عیسیٰ کو بھیج دیا، یوسف اسحاق کو بھیج دیا علیہم الصلاۃ والسلام، اور آخر میں میرے پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا.
طریقہ اللہ کا ہے، شخصیات بدلتی رہیں اور ان شخصیات پہ کتابیں نازل ہوتی رہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہوئے، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کر گزریے، چھوڑیے رسموں کو، چھوڑیے رواجوں کو۔ فوتگی ہوگی تو کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی قرآن خوانی نہیں ہے، اگر قربانی کرنی ہے تو میرے بھائی پھر یہ الفاظ سننے پڑیں گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ باتیں سنتے ہوئے برداشت نہیں ہوتی، معاشرہ برداشت ہی نہیں کرتا، فرقہ پرستی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام جیسا کام کیجئے، جو اللہ نے کہا کر دیا، پھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے روحانی فرزند ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا کر دیا، جہاں بلا لیا چلے گئے، جہاں سے روک دیا رک گئے۔ اور پھر اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص اہمیت دی، میرے اللہ فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ جو دن ہے قربانی کا، جس دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ وہ جو خون بہایا جاتا ہے نا قربانی والے دن، وہ خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل اچھا نہیں لگتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کا ڈر رکھ کے کیا ہوا، اللہ کا ڈر۔ لاکھوں جانوروں کو کیا جاتا ہے، خون تو خنزیر کا بھی بہایا جاتا ہے، اور کبھی کتوں کو بھی کھایا جاتا ہے، غیر مسلم کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حلال جانور ایک ہی دن میں کروڑوں، کس وجہ سے کرنے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم پہ کرنے ہیں۔ بعض لوگوں نے دن رکھے ہوئے ہیں، فلاں دن کا جی فلاں سرکار کے نام۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، دن صرف اللہ کے ہیں، ایام اللہ اسے کہتے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ ہاں نظر اور نیاز قربانی کا دن صرف ایک، جو 10 ذوالحج کو رکھ دیا ہے۔ ہاں کوئی کرنا چاہے عام دنوں میں کر لے، لیکن اللہ کے نام پہ، یہی اصل قربانی کا مقصد ہے، یہی اصل قربانی کا منہج ہے۔ اگر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، عقیدہ درست ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی چوری کرنے، صحابی نہیں تابعین میں سے، چوری کرنے گیا، اللہ اکبر، دل کا کالا ہے، گھر میں نقب لگائی، دیوار پھلانگ لی، آگے سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ عربی جانتا تھا، فیاض بن ایاز نام ہے، فضیل بن ایاز، فضیل بن ایاز نام ہے۔ دل میں خیال آیا، یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں بھی نور ہے، میرے گھر میں اندھیرا ہے۔ ترجمہ سمجھا، کہنے لگا ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ فضیل کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے۔ اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنے آپ کو بدل لیا، اور جو اس طرح توبہ کر لیتا ہے اس کی پچھلی ساری زندگی صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ بلکہ اس کو گناہوں میں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرا رسول فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا، مومن ہے، دل کا خالص، اللہ اس کو کوہنی میں ایسے بازو میں چھپا لے گا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا مقدس بندہ ہوگا جس کا اللہ سے ایسا تعلق ہو۔ اے میرے بندے، فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا۔ فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا۔ فلاں گناہ؟ ہاں جی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی علیحدگی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ آگے سے کہے گا یا اللہ پھر جاؤ، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ یاد کرے گا یا اللہ میرے فلاں فلاں گناہ تو رہتے ہیں، ابھی تو نے گنوائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں اس کا بھی میں نے تجھ کو بدلہ دے دیا۔ اللہ قادر ہے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا۔ پچھلی زندگی نہ دیکھیں کسی کی، نہ اپنی، آج دیکھنا ہے، اگلا دن دیکھنا ہے۔ اور دل کالا ہو چکا ہو، اللہ اکبر، مثلا میں مثال دیتا ہوں، میرا رسول فرماتے ہیں جو بندہ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے سیاہی کا۔ جو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور کسی دن خیال آ جائے، جمعہ پڑھنے آ جائے، صرف ایک آنسو آنکھوں سے نکل جائے، وہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے،
قربانی کرتے ہوئے اپنے مولا کو یاد رکھیے. یہی ہے اصل مقصد. یا پھر وہ حدیث سامنے آتی، ایک جنگ لگی ہے، جنگ میں ایک صحابی وہ زخمی ہو گیا، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، یا پھر یہ جذبہ ہو. ایک بندہ چھاگل پانی والی لے کے گیا، پانی پلانے لگا، ساتھ ادھر سے آواز آئی پانی پلاؤ. یہ جو مر رہا ہے زخمی ہے جس کو پانی پلانے گیا تھا، وہ کہتا ہے یار اس کو زیادہ شاید ضرورت، اس کو پلانے جاتا ہے، آگے سے ایک اور آواز آتی ہے پانی پلاؤ، ایک اور زخمی پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو شاید زیادہ ضرورت، اس کے پاس پہنچو. جب اس کے پاس پہنچا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، پیچھے پلٹ کے آیا دوسرے کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس، پہلے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے پاس. یا پھر جذبہ ایسا ہو اپنے آپ کو مار دینے کا. اور یہ جو ملک ہے اس کے لیے میری ماؤں نے قربانیاں دیں، اپنے بچے دریاؤں میں پھینکے. اس وطن کے لیے بہنوں کی عزت خاک میں ملائی گئی. شاید آج بھی کوئی بوڑھی ماں وہاں مسلمانوں کی اور کسی ہندو کے گھر میں ہو، کسی سکھ کے گھر میں. یاد رکھیے یہ ملک پاک بنیادوں پہ قائم ہوا، لا الہ الا اللہ پہ قائم ہوا. اس کی حرمت کو سمجھیے. دنیا میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اللہ کے نام پہ قائم ہیں، ایک مدینہ طیبہ کی اور ایک پاکستان. انشاءاللہ اللہ اس ملک کو رسوا نہیں کرے گا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ اس کو سر بلند کرے گا. ہمیں اپنی ذمہ داریاں دیکھنی ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے تابع رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ کائنات، اللہ قرآن میں کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور مومن بن کے دکھاؤ، تمہیں کسی کا خطرہ خوف نہیں ہوگا، تم دنیا پہ غالب آؤ گے. انصاف کا بول بالا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرو، مومن بنو. کچھ عربی آئے تھے نا، عربی بدوی آدمی، آگے کہنے قالت الاعراب، قرآن کہتا ہے قالت الاعراب قالوا آمنا، قالت الاعراب آمنا. یہ بدوی لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے. اللہ کہتے ہیں تم انہیں کہو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، بل تسلمون، تم اسلام لائے ہو، صرف ظاہری اعمال کیے ہیں کلمہ پڑھ لینے سے، نام بدل لینے سے. میرے بھائی ایمان ہے دل کے ان خیالات کا. میرے رسول سے کسی نے پوچھا تھا ما ارکان الایمان، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. فرمایا اللہ پہ ایمان، اس کے کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ پاک آپ کو جنت کا راہ دکھائے گا. یہ ہے قربانی کا مقصد. باتیں جتنی مرضی کر لیں، فلسفے جتنے مرضی بیان کر لیں، اگر اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں لوگوں نے بڑی بڑی روحانیت کے نام پہ، اگر ان کے ساتھ اور اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں. نہیں میرے بھائی، اس کتاب کو پڑھیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اس کتاب کی ایک ایک آیت آپ کے لیے راہ نجات. قرآن یہ قبر کا بھی نور ہے، حشر کا بھی نور ہے. میرے رسول نے فرمایا 2 چیزیں بندے کی سفارش کریں گی قیامت کے دن، ایک روزہ اور ایک یہ قرآن. قرآن کہے گیا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یا مجھے اپنی کتاب نہ مان یا اسے بخش دے. اور روزہ کہے گیا اللہ اس نے تیری خاطر مجھے رکھا، اسے بخش دے یا پھر مجھے اپنا رکن نہ مان. یاد رکھیے، اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کو پڑھیے، اس کا مطلب سمجھیے، اس کے ساتھ اپنے دل کو منور کیجیے. پھر آپ کی یہ دنیا بھی جنت ہے. پھر آسمان پہ اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے وہ پیغامات بھیجتے ہیں. میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں پہ اعلان کرتا ہے جبریل جی رب جلیل فلاں بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر.
جبریل علیہ السلام پھر آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرا رسول فرماتے ہیں پھر زمین میں اس سے محبت پھیلا دی جاتی ہے، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور چرند پرند درند یہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ والا بن جاتا ہے، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے قریب قرب والا، اللہ اس کے ہاتھوں کو رہنمائی دکھاتا ہے، اللہ پھر اس کی آنکھوں کو درست رکھتا ہے، اللہ اس کے قدموں کو پھسلنے نہیں دیتا، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھتا ہے۔ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا محتاج ہوں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک دنیا میں بھی ایک لمحہ بھی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے جب اس کی یاد نہ ہو۔ وہ جب کلمات ہم پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی، وہ 7 دعائیں ہم کرتے ہیں، صرف ان 7 دعاؤں کا اگر ہم مطلب سمجھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ وہ 7 دعائیں وہی شاید قربانی کا فلسفہ ہے۔ سجدوں کے درمیان بیٹھ کے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے جی جلدی جلدی، نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے اٹھنا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا ایک جیسا ہوتا تھا۔ جب تک آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ نہ آ جائے اس وقت تک سجدہ نہ کریں، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں نہ جائیں۔ اس موقع پہ یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں ذرا، یہ 7 کلمات آتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پہ رحم کر، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے صحت دے، وجبرنی میرے نقصان پورے کر، ورفعنی مجھے بلند کر دے، ورزقنی مجھے رزق دے۔ یہ 7 باتیں اللہ سے مانگ کے دیکھ لیں، ابھی نماز ختم نہیں ہوگی اللہ عطا کر چکا ہوگا۔ عزت بھی ملے گی، رفت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی، معاشرے کے لوگ تجھے حقارت سے بھی نہ دیکھیں گے، اگر وہ دیکھیں گے اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اسی لیے سارا کچھ آج مسئلہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ اپنے اللہ کو یاد کیجئے، کبھی اس سے شکوہ نہ کیجئے، یہ بارہا کہتے ہیں ہم، اور شکوہ کرنا ہے تو پھر اکیلے میں بیٹھ کے اس سے، جیسے دوست سے کرتا ہے اور پھر دوست مان بھی جاتا ہے، اور اس سے بڑا دوست کون ہوگا جو تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی سمجھتا ہے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا بلند اللہ ہے۔ اور آخری حدیث بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ قربانی ہو جائے گی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار کیسے؟ فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، دیوار، اور اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، دوزخیوں سے پوچھے گا، اچھا یہ دیوار ہے، ایک جانور لایا جائے گا، جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ موت ہے، اور اس کے بعد پھر مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب وہ اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں کستوری کی زمین، اللہ اکبر، وہاں ریشمی چوگے پہنے ہوئے جب اللہ پہ نظر پڑے گی، اللہ کے چہرے پہ، اللہ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ اللہ کا چہرہ دیدار نصیب ہو جائے، اس بندے کو نصیب ہوگا جو اس فلسفے پہ عمل کرے گا، جو اس لحاظ سے قربانی کرے گا، جو اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر لے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔